چندہ اٹھنا نہیں ہے کیا؟ تیسری بار نمیر کی آواز دینے پر عنایہ نے آنکھیں کھولی۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے نمیر کو دیکھنے لگی، جو پوری طرح بیدار ہو کر عنایہ کی طرف کروٹ سے لیٹا ہوا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ وہ سونا بالکل پسند نہیں ہے نمیر؟ نیم سے بھوجل آواز میں عنایہ نمیر کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اس کے انداز پر نمیر کو ہنسی آ گئی۔ میں چھٹی والے دن بھی اتنا نہیں سو سکتا جتنا سارا دن تم سوتی ہو میری سلیپنگ بیوٹی۔ نمیر بولنے کے ساتھ ہی عنایہ کو اپنی طرف کھینچتا ہوا اس پر جھکا۔ اب وہ عنایہ کو بری طرح بیدار کرنے کے موڈ میں تھا۔ کل رات کی بنسبت اس وقت اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ سنو، میری آفس جانے کے بعد جتنا سونا ہے سو جانا۔ کل سیٹرڈے ہوگا، یعنی آفس کا آف، اور آج رات میں تمہاری نیند کو لے کر کوئی بھی ایکسکیوز نہیں سنوں گا۔ نمیر عنایہ کی نیند بھگانے کے بعد اب اس کو دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا۔ نمیر کی بات پر عنایہ شرما گئی۔ وہ عنایہ کی پیشانی پر ہونٹ رکھ کر مسکراتا ہوا بیڈ سے اٹھا۔ یار جلدی سے ناشتہ ریڈی کرو، دیر ہو رہی ہے، آج آفس کے لیے لیٹ ہو جاؤں گا۔ نمیر واش روم کا رخ کرتا ہوا بولا تو عنایہ بھی سستی بھگاتی ہوئی بیٹھ اٹھی۔ کچن کا رخ کرنے سے پہلے اس نے وارڈروب سے نمیر کے لیے کپڑے نکالے، بیڈ کو کور صحیح کرتے ہوئے کچن میں چلی آئی۔ تقریباً روز ہی نمیر اس کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کرتا تھا۔ حمیدہ کے ساتھ ٹیبل پر ناشتہ رکھوایا تو باری باری سب اپنے روم سے نکل آئے۔ نمیر گھر کیجول حلیے میں تھا، شاید ناشتہ کر کے آفس کی تیاری کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ نہال آفس کے لیے تیار تھا۔ ثروت نے نہال کو اپنے کمرے سے آتا دیکھا تو اسے گلے لگا کر پیار کرنے لگی۔ نہال بھی ثروت سے نارمل انداز میں اس کی طبیعت پوچھ رہا تھا۔ یہ کیا، تم اپنے شوہر کے لیے ایک پراٹھا بنا دیتی ہو؟ اگر جیٹھ کا بھی پراٹھا کھانے کا دل چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے پھر؟ نہال عنایہ کو دیکھتا ہوا بالکل فرینک انداز میں بات کرنے لگا۔ نمیر نے نہال کو ایک نظر دیکھا، پلیٹ میں اپنے لیے پراٹھا نکالنے لگا۔ اپنی چیز نہال کو آفر کرنے یا اس سے شیئر کرنے کا نمیر کا قطعی ارادہ نہیں تھا۔ میں ابھی حمیدہ سے کہہ دیتی ہوں، وہ بنا دیتی ہے تمہارے لیے بھی پراٹھا۔ ثروت نہال کو دیکھتے ہوئے بولی۔ رہنے دے مما، حمیدہ کے ہاتھ کا ذائقہ اس پراٹھے جیسا تھوڑی ہوگا، میں سینڈوچ سے ہی کام چلا لیتا ہوں۔ نہال نے ایک نظر نمیر کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر سینڈوچ کی پلیٹ اٹھانے لگا۔ نمیر بھی اس کی بات پر کوئی رسپانس نہیں دیا، اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ آپ 5 منٹ رک جائیں، میں آپ کے لیے پراٹھا بنا دیتی ہوں۔ عنایہ کی آواز پر ایک پل کے لیے نمیر کا ہاتھ رکا، مگر وہ پھر دوبارہ نارمل انداز میں اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ عنایہ کو اچھا نہیں لگا نہال کا سینڈوچ کھانا، وہ بھی اسی گھر کا فرد تھا، نمیر کا بڑا بھائی، اس کا جیٹھ۔ اگر وہ اس کے لیے پراٹھا بنا دیتی ہے تو اس میں کیا مذائقہ تھا؟ عنایہ سوچتے ہی اپنا ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گئی۔ 5 منٹ نہیں، میں 15 منٹ بھی ویٹ کر سکتا ہوں، تم آرام سے پراٹھا بناؤ۔ نہال نے مسکراتے ہوئے عنایہ کو کہا۔ وہ ہلکی سی اسمائل دے کر کچن کا رخ کرنے لگی۔ نمیر نے چائے کا سپ لیتے ہوئے نہال کو دیکھا، وہ کافی خوش اور فریش لگ رہا تھا۔ نہال شروع سے خاموش طبیعت اور اتنا مسکرا کر کسی سے دوسرے سے بات بھی نہیں کیا کرتا تھا، مگر اب اس کا انداز بالخصوص عنایہ سے بات کرنے کا مختلف ہو گیا تھا۔ رکو عنایہ، پہلے یہاں آؤ اور میری چائے گرم کر کے لاؤ، یہ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ نمیر کی آواز سن کر عنایہ چائے کا کپ لینے اس کے پاس آنے لگی۔ اوہو، تم جاؤ کچن میں، نمیر تم میرا کپ لے لو، میں اتنی گرم چائے نہیں پیتا۔ نہال نے بولنے کے ساتھ ہی چائے سے بھرا کپ نمیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تو عنایہ کچن میں جا چکی تھی۔ عنایہ واپس آؤ اور میری چائے گرم کر کے لاؤ، نمیر نہال کو دیکھتا ہوا تیز آواز میں بولا تو عنایہ کو کچن سے واپس آنا پڑا۔ ثروت بھی خاموش سے نہال کی طرف نمیر کو دیکھنے لگی۔ نہال نے اپنے آگے بڑھا ہوا کپ واپس ٹیبل پر رکھا۔ تھوڑی دیر میں حمیدہ کچن سے چائے کا کپ لے کر آئی اور نمیر کے آگے رکھا۔ عنایہ کہاں ہے؟ نمیر ایک نظر اپنے چائے کے کپ کو دیکھتا ہوا حمیدہ سے پوچھنے لگا۔ جی، وہ نہال صاحب کے لیے پراٹھا بنا رہی ہیں، حمیدہ نے نمیر کو جواب دیا۔ یہ چائے کا کپ اٹھا کر واپس لے کر جاؤ، عنایہ سے کہو پہلے آ کر مجھے خود آ کر چائے دے کر جائے، پھر یہ پراٹھا بنائے۔ نمیر حمیدہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر میں چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے عنایہ کچن سے نکلی اور نمیر کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھمایا۔ اگلی دفعہ کسی بھی دوسرے کام کے لیے میرا کام ڈیلے یا اگنور نہیں ہونا چاہیے، بیوی ہو تم میری، آئندہ حمیدہ کو میرا کام کرنے کے لیے مت کہنا۔ نمیر عنایہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ عنایہ نے ایک نظر ثروت اور نہال پر ڈالی، نمیر کو جی کہہ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ صبح صبح تمہارے دماغ پر گرمی چڑھ گئی ہے، اوپر سے اتنی گرم چائے پی کر کیا کرو گے؟ کیا تم اپنی چائے مجھ سے شیئر کر سکتے ہو؟ نہال اس کے غصے کی پرواہ کیے بنا نمیر کو بولا۔ تمہیں اچھی طرح میری عادت کا معلوم ہے، میں اپنی استعمال کی چیزیں دوسروں سے شیئر نہیں کرتا۔
نمیر نہال کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، واقعی تم اب بھی یہی کہو گے؟ نہال آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا، جیسے وہ کچھ جتانا چاہ رہا ہو۔ جو کہنا ہے کھل کر کہو، صاف لفظوں میں۔ نمیر نہال کو دیکھ کر ایک ایک لفظ چبا کر بولا، اسے تو کل رات کو ہی نہال کا یوں اپنے بیڈ روم میں آنا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ کیوں ماما ذرا یاد دلائیں اپنے لاڈلے کو، بچپن میں جب بابا اس کے اور میرے لیے کوئی کھلونا لاتے تھے، اسے ہمیشہ میرا والا ہی کھلونا پسند آتا تھا اور یہ اسی کے لیے ضد کرتا تھا۔ آپ دونوں ہمیشہ مجھے سمجھاتے تھے کہ چھوٹا بھائی ہے، اسے اپنا کھلونا دے دو، اور میں اپنے چھوٹے بھائی کو ہمیشہ اپنی چیز اس کی ضد دیکھ کر دے دیا کرتا تھا۔ یاد ہے نا ماما آپ کو؟ نہال ہنستا ہوا سروت سے پوچھنے لگا۔ نہال کی بات سن کر سروت خاموش ہو گئی، جبکہ نمیر لب بھینچ کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا تو اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ بڑے تو ہمیشہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں نہال، تم میرے بہت پیارے اور صابر بیٹے ہو۔ نہال کی آنکھوں میں کرب دیکھ کر سروت اس کو سمجھانے لگی، بڑا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں ہر دفعہ بڑے پن کا مظاہرہ کروں؟ اللہ کسی کو بھی بڑا بھائی نہ بنائے۔ نہال بولتا ہوا چائے کے گھونٹ حلق میں اتارنے لگا۔ یہ لیجیے آ گیا آپ کا پراٹھا بھی۔ کیا باتیں چل رہی تھیں؟ انایا جو کہ کچن میں موجود تھی، اسے ٹیبل پر ہونے والی گرما گرمی کا علم نہیں تھا، اس لیے نہال کے آگے پراٹھے کی پلیٹ رکھنے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھتی ہوئی نمیر کو دیکھ کر پوچھنے لگی، اس سے مت پوچھو، میں بتاتا ہوں۔ دراصل میں تمہارے شوہر کو اس کے بچپن کے کارنامے یاد دلا رہا تھا۔ تمہیں میں ایک مزے کا قصہ سناتا ہوں۔ تم اس وقت بہت چھوٹی ہوں گی، یا اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوں گی، شاید میری 7ویں سالگرہ تھی۔ ہماری کلاس میٹ نے مجھے برتھ ڈے میں پریزنٹ میں ایک پرشین کیٹ گفٹ کی، جسے ہم پیار سے سویٹی کہتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح سویٹی نمیر صاحب کو بھی پسند آ گئی۔ نہال مزے سے نمیر کا ایک اور بچپن کا قصہ انایا کو سنانے لگا۔ انایا بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ لائے دلچسپی سے سننے لگی، جبکہ نمیر نہال کو کھلتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سروت اپنی ہی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو پھر یوں ہوا کہ نمیر کا رونا دھونا شروع ہوا۔ کھانے پینے سے بھوک ہڑتال دیکھ کر بڑے بھائی ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے میں نے اپنی سویٹی دل بڑا کر کے نمیر کو سونپ دی۔ نمیر دل و جان سے کسی ننھے سے بچے کی طرح سویٹی کا خیال رکھتا، اس کے کھانے پینے کا، نہلانے دھلانے، یہاں تک اس کی ویکسینیشن بھی نمیر کو یاد رہتی۔ یہ سویٹی سے خود کھیلتا، مجھے یا نوفل کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا۔ شروع سے عادت ہے اس کی، اپنی چیزوں سے کافی ٹچی رہتا ہے۔ پھر ایک دن اس کو بہت تیز بخار چڑھا ہوا، یہ سو رہا تھا۔ سویٹی کو بہت زور سے بھوک لگی۔ میں نے اس کی بھوک کا احساس کر کے سویٹی کو غلطی سے دودھ دے دیا، اور یہ بات بعد میں اس کے گھر کے نوکر سے معلوم ہو گئی۔ اس نے اپنے بخار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سویٹی کو ایک باکس میں بند کیا اور گلی کے آخر میں وہ باکس رکھ کر آ گیا۔ کیونکہ سویٹی کو غلطی سے میں نے دودھ دے دیا تھا، میری ہی چیز کا اگر میں نے احساس کیا تو اتنا برا لگا، اس نے وہ چیز اپنے آپ سے ہی دور کر دی۔ نہال ہنستا ہوا انایا کو بتانے لگا۔ انایا کی مسکراہٹ نہال کی بات سن کر غائب ہو گئی۔ وہ گردن موڑ کر اپنے برابر میں بیٹھے نمیر کو دیکھنے لگی۔ نمیر اب بھی سنجیدہ تاثرات لیے غور سے نہال کو دیکھ رہا تھا۔ جب میں چھوٹا تھا، نادان تھا، چیزوں کی قدر اور احساس نہیں تھا مجھ میں۔ آگے کی بات نہیں بتائی تم نے انایا کو؟ چلو آگے میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ نمیر جو کافی دیر سے خاموش ہو کر نہال کی باتیں برداشت کر رہا تھا، اب انایا کی طرف دیکھ کر اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا، سویٹی کو خود سے دور کرنے کے بعد یہ مجھے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا کہ اس دن غصے میں نے اپنی پیاری چیز کو خود سے دور کر کے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ میں اس دن بہت پچھتایا، بچہ تھا تو رویا بھی، مگر پھر اس واقعے کے بعد سے مجھے یہ سبق حاصل ہوا کہ اپنی چیزوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ غصے میں یا جذبات میں آ کر انہیں خود سے دور کرنے کی بجائے ان کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ انایا کو بتانے کے ساتھ آخری جملہ نمیر نے نہال کو دیکھ کر کہا۔ نہال نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے تھمس اپ کر کے ناشتہ کرنے لگا، جبکہ نمیر چینج کرنے اپنے روم میں چلا گیا۔ انایا سروت کو گہری سوچ میں دیکھ کر ان دونوں بھائیوں کی باتوں کا مفہوم سمجھنے لگی۔ جب اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ بھی بیڈ روم میں جانے لگی۔ تبھی نہال اس کو دیکھ کر بولا، انایا ویسے مجھے تم سے بھی ایک شکوہ رہے گا۔ نہال کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا، انایا رک کر اسے دیکھنے لگی۔ سروت بھی اپنی سوچوں کے بھنور سے نکل کر نہال کو دیکھنے لگی۔ کل تم سب کو اپنی برتھ ڈے کا کیک کھلایا۔
جبکہ میں تمہارے ویل ویشرز میں سے ہوں۔ نہال کا شکوہ سن کر عنایا بمشکل مسکرائی۔ اب آپ کا کیک مجھ پہ ادھار ہے، نہال عنایا سے کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عنایا کمرے میں آئی تو نمیر آئینے کے سامنے کھڑا کالر اوپر کیے ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا۔ وہ آئینے سے عنایا کو دیکھ کر اپنے کام میں مشغول رہا۔ عنایا چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وہ نمیر کے ہاتھ نیچے کر کے اس کی ٹائی کی نوٹ درست کرتی ہوئی کالر کو فولڈ کرنے لگی۔ نمیر کے چہرے تاثرات جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک سنجیدہ تھے، عنایا کی انداز پر اس کے ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ ابھری۔ عنایا نے بھی اس کو اسمائل دیکھ کر کہا، میں آج شام ٹائی باندھنے کی پریکٹس کر لوں گی، پھر منڈے سے یہ کام میں خود انجام دیا کروں گی۔ عنایا خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اس کا کالر ٹھیک کرتی ہوئی بولی۔ نمیر نے اس کی دونوں ہاتھ تھام کر باری باری چومے۔ عنایا کے دونوں ہاتھ اپنے شولڈر پر رکھ کر خود اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا ہوا اس کے کان میں سرگوجی کے انداز میں بولا، مجھے منڈے کا انتظار رہے گا۔ نمیر کی بات سن کر عنایا مسکرا دی اور عنایا کی مسکراہٹ دیکھ کر نمیر بھی مسکرا دیا۔ سنو، آج اچھی سی تیار رہنا، میں آج آفس سے جلدی گھر آ جاؤں گا۔ نمیر کی بات پر عنایا نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ تیار رہنا مطلب ہمیں کہیں جانا ہے؟ عنایا اس سے پوچھنے لگی تو وہ مسکرایا، ہاں، میں آج شام سے لے کر کل کا پورا دن صرف تمہارے ساتھ تمہیں دیکھتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں، مگر اپنے اس گھر میں نہیں۔ نمیر کا ارادہ ہوٹل میں روم بک کرانے کا تھا۔ عنایا کے ساتھ وہ بھرپور دن گزارنا چاہتا تھا تاکہ اپنے حسین لمحات کو مزید دلکش بنائے۔ گھر کے ٹینشن زدہ ماحول سے نکل کر وہ اپنی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ میں شام کو آپ کا ویٹ کروں گی۔ عنایا کی بات پر نمیر نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ اوکے، چلتا ہوں، اور میرے آفس کے جانے کے بعد اپنی نیند بھی پوری کر لینا۔ نمیر شرارت بھرے انداز میں عنایا کو بولتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ عنایا اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے شرمیلی مسکان ہونٹوں پر سجائے مسکرا دی۔ عشرت اپنے کمرے سے باہر نکلی، تب اسے منال کے کمرے سے آوازیں سنائی دیں۔ عشرت اس کے روم کا دروازہ کھول کر اندر پہنچی تو منال موبائل پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھی۔ عشرت کو دیکھ کر وہ کال کاٹ کر اس کی طرف بڑھی۔ کیسی ہیں مما آپ؟ میں نے آپ کو اور بابا کو بہت مس کیا، منال عشرت کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ بس یہ اپنی اداکاری مجھے مت دکھاؤ، بے وقوف نہیں ہوں میں، خوب جانتی ہوں میں تمہیں، عشرت نے منال کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ کیا ماں، اب آپ ساری زندگی مجھے ایسے ہی تانے دو گی؟ اچھا سنیے، ہو گیا میرے فلموں کا شوق پورا، اب آپ جیسا چاہو گی میں ویسا ہی کروں گی، اچھی بیٹیوں کی طرح، سچی۔ منال لجاجت بھرے انداز میں عشرت کو یقین دلاتے ہوئے بولی، سپر فلاپ اداکار رہی ہوگی تم انڈسٹری کی، کوئی ڈائریکٹر اب دوبارہ کھانس نہیں ڈالے گا تمہیں تو تم واپس چلی آئی بڑی اچھی بیٹی، میں نے تمہیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہے، تمہاری رگ رگ سے اچھی طرح واقف ہوں۔ جاؤ جا کر اپنے باپ کے سامنے اداکاری کرو، 2-3 آنسو بہاؤ، جھوٹی معافی مانگو، شاید ان کا دل نرم پڑ جائے اور وہ تمہیں معاف کر دیں۔ عشرت جلی کٹی سناتی ہوئی منال کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ بھی منال کی ماں تھی، اس کی فطرت سے اچھی طرح باخبر۔ وہ منال کے بارے میں ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ ٹینا کا باپ اسے اپنی فلم میں لے کر واقعی پچھتا رہا تھا اور منال کا کچھ کر دکھانے کا بھوت بھی اتر چکا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر فرمان کے پاس جانے لگی۔ عشرت تو اس کی باتوں میں نہیں آ سکی، مگر فرمان کو منا لے گی، منال کو یقین تھا۔